بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، پنجاب میں فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ ایگریکلچر ایکسٹینشن کیا کر رہا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، ڈائیلاگ میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، کیا نئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ایگریکلچر کو اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے؟ آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ شکریہ باجوہ صاحب. بنیادی طور پہ پنجاب میں اس وقت جو موومنٹ ہے جی ہاں، وہ پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ فارمر ویلفیئر کے اوپر بات کر رہے ہیں. جی ہاں، فارمر کو کاشتکار کو کمپیٹیبل بنائیں. بہتر کرنے کے لیے، کاشتکار کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اچھا جی. اور اس کے منافع میں اضافے کے لیے پنجاب کی ایگریکلچر پالیسی بنیادی خد و خال رکھتی ہے. جی ہاں، تاکہ نئے پاکستان میں کسان بھی نیا آ سکے. جی ہاں. اگر پنجاب کی زرعی پالیسی کو دیکھیں جی جی تو اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. جی پہلی، ہم پیداوار میں اضافہ کریں گے. دوسرا، ہم کاشتکار کی زندگی کو بہتر کریں گے. تیسری، ہم اتنی سرپلس پیدا کریں گے کہ وہ پاکستان سے خوراک کو امپورٹ کرنے کے قابل ہو. اچھا جی. تو ایکسپورٹ لیڈ ایگریکلچر کی بات کریں گے، پروفیٹیبل ایگریکلچر کی بات کریں گے، فارمر انکم کی بات کریں گے، جی ہاں. اور اس کے بعد فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کی بات کریں گے. کیا عملی اقدامات تو اس کے اوپر جیسے ہی یہ ساری پالیسی ہم نے انلیش کی، اس کے بعد جو کاشتکار کی انپٹ ہیں جی ہاں، ان کی اویلیبلٹی، ان کی خالص اویلیبلٹی اور بہتر اور ان کوالٹی کی کی. بہتر اویلیبلٹی کے ساتھ جی ہاں. کم قیمت پر اویلیبلٹی کی بات ہوئی. اور تاکہ وہ جو انپٹس ہیں وہ کاشتکار کھیت میں ڈالیں، کیونکہ ان کا استعمال کاشتکار سفارش کردہ مقدار سے کم کر رہا تھا. جی ہاں. میں مثال دیتا ہوں. جی، ان میں بنیادی انپٹ جو ہے سیڈ کا، جس پہ جی بنیادی طور پہ جو نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہے جی ہاں. وہ کچھ کراپس کے اندر لانچ کیا گیا، اور اس کے بنیادی خد و خال میں بیج، زرعی جو کھادیں ہیں، زرعی زیریں ہیں، جی ہاں. اور ایگریکلچر مشینری ہیں. جی بالکل. یہ وہ چیزیں تھیں جو کاشتکار کھیت میں ڈالتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے اپنے پلان، جس میں ہم ایگریکلچر کریڈٹ دے رہے ہیں، کراپ انشورنس کی اویلیبلٹی ہے، اور سپلائی چین میں مارکیٹنگ کی بہتری ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کے اپنے پروگرام تھے. تو اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ، جس میں 40% فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر، 60% پنجاب گورنمنٹ کا شیئر جی ہاں. نیشنل ایمرجنسی پروگرام میں. اور نیشنل ایمرجنسی پروگرام میں 4 چیزیں تھیں، جس میں ہم نے ویٹ کی بات کی ہے، جس میں آئل سیڈ کی بات کی ہے، جس میں ہم نے رائس کی بات کی ہے، جس میں ہم نے شوگر کین کی بات کی. جی ہاں. کاٹن. اور اب ہم پلسز کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا میگا پروگرام جو ہے وہ کاٹن ریوائیول کا بھی ہے، جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی فنڈنگ کی بات کریں. ہر پروجیکٹ کے اندر اس وقت جو رائج الوقت قوانین ہیں ان کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے. کاشتکاروں کو یہ اعتماد دینے کی بات ہو رہی ہے کہ کاشتکار جو استعمال کر رہے ہیں وہ خالص ہے، اور وہ ترقی یافتہ ہے، وہ سفارش کرتا ہے، وہ سرٹیفائیڈ ہے. اور اسی طرح مارکیٹنگ ریفارمز کی بات بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر تو صاحب، یہ ایک آپ نے کمپریہنسو پروگرام ہے. اتنا بڑا اور کمپریہنسو پروگرام آپ نے بیان کر دیا. لیکن جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں، تو سب سے بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اس دفعہ ہم نے گندم جو ہے امپورٹ کی. عام آدمی اور کوئی بھی اکانومسٹ اور کوئی بھی ذرا سا سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جو سوال کرتا ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. وہ کہتا ہے جی گندم باہر سے اگر امپورٹ کرنی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، پنجاب کیا کر رہے ہیں. تو 1 بائی 1 آ جاتے ہیں مختلف کراپس پہ. گندم کا اتنا بڑا پیسہ جو باہر کے کسانوں کو ہمیں دینا پڑا پاکستان میں، آئندہ چلیں ماضی تو گزر گیا، اگلی فصل کا بتا دیں کہ کیا ہم اس دفعہ جو گندم ہے ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گی یا ہم ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے. آپ نے بڑی اس حوالے سے بڑی گہری باتیں کی ہیں.
جی پہلے گندم کی بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. پنجاب میں پچھلے سال 1,94,00,000 ٹن گندم پیدا ہوئی. جی اس سے پچھلے سال 1,83,00,000 ٹن پیدا ہوئی تھی. پنجاب کا ہدف 1,96,00,000 ٹن تھا. جی ضرور. پنجاب اپنے ہدف سے صرف 2,00,000 ٹن نیچے رہا، لیکن اس سے پچھلے سال سے 11,00,000 ٹن اوپر رہا. لیکن پنجاب کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ گندم پاکستان میں پچھلے سال بھی تھی، اس سے پچھلے سال بھی تھی. اچھا جی. گندم پنجاب میں سٹریس میں ہے، اور اس کی وجہ کہ ایک تو بیج ہمارے ہاں اتنا زیادہ سفارش کردہ پیدا نہیں ہوتا جس کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں. اس کی سوئنگ ٹائم کے ایشوز تھے. اس دفعہ آپ نے کچھ بڑھا دی. اس میں مناسب کھادوں کے ایشوز تھے. کوئی خوشخبری دیں. اس میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس میں مشینری کے ایشوز تھے، اور سب سے بڑا اس میں بر وقت بارشوں کی وجہ سے نقصان تھا. پچھلے سالوں میں بھی نقصان ہوا، اس سے پچھلے سال بھی. اس دفعہ نہیں ہوا. اس سال اگر گندم کی آپ بات کر رہے ہیں تو پچھلے سال گندم پنجاب میں 1,61,00,000 ایکڑ پہ کاشت ہوئی. جی. اس سال ہمارا ٹارگٹ 1,62,00,000 تھا. اس سال پنجاب کے اندر بجائی 1,67,00,000 ہے. اچھا جی. جو ہمارے پچھلے سال سے 5.5 ایکڑ اور ہدف سے بھی تقریباً 5 لاکھ ایکڑ زیادہ ہے. لوگوں کو خوشخبری دے دیں کہ اس دفعہ بڑی بمپر کراپ آئے گی. اس دفعہ اچھی کراپ اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال رہے انشاءاللہ. چونکہ گندم یا کوئی اور فصل جی یہ ایک اوپن انڈسٹری کی مانند ہے. بالکل. جس میں ایک ہفتے کے اندر نامساعد حالات کے باوجود پوزیشن چینج ہو سکتی ہے. ہم حالات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سوئنگ ہماری ٹائم پہ ہوئی ہے. ابھی تک کی گندم کی صورتحال اس وقت بہت اچھی ہے. شکر الحمدللہ. میری ذمہ داروں سے گزارش ہوگی آپ کے توسط سے جی الحمدللہ کہ کاشتکاری کے اس مرحلے پر خاص طور پہ گندم کی فصل کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہماری جو اقسام اس وقت گندم کی لگی ہوئی ہیں اس میں قوت مدافعت کم ہے. اچھا جی. اور زیادہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے اگر یہ لوز ہوتی ہیں تو وہاں پہ کنگھی کا حملہ بڑھتا ہے. اور ہمارے جو اپر سائڈ کے ڈسٹرکٹس ہیں، جو ناردرن اینڈ سینٹرل ڈسٹرکٹس، وہاں پہ ہمیں زیادہ زرد کنگھی کے مسئلے بنتے ہیں، اور نیچے براؤن کنگھی ہے وہ زیادہ آتی ہے. ہر پیلی چیز کنگھی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کو فصل کو دیکھیں گے اس میں دھاریاں نظر آئیں گی، اور دھاریوں کو اگر آپ کپڑے سے دیکھیں گے وہ رنگ لگے گا تو وہ کنگھی ہوگی. اور کوشش کریں کہ سپاٹ اپلیکیشن پہ جائیں. سپرے کریں ٹائم پہ. سپاٹ اپلیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اگر اپنی فصل کا معائنہ کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے جیسے ہی سپور نظر آتے ہیں وہیں پہ کنٹرول کریں. تھوڑا ہو تو اس کو توڑ کے پتوں کو زمین میں دبا دیں تاکہ دوسری فصل کو نقصان نہ ہو سکے. اور اگر کہیں بڑا پیچ نظر آئے تو اس کو سپرے کریں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہے تو اپنے جو ساتھی کاشتکار ہیں ان کو بھی اطلاع دیں تاکہ وہ بھی اپنے کھیتوں میں اس چیز کو دیکھیں اور ہم کسی بڑے نقصان سے بچیں. اگر کسان اس وقت متحرک ہو جائے تو گندم کی نہ صرف پیداوار بڑھ سکتی ہے بلکہ کسی بڑے نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے. جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. جی پچھلے سال پنجاب میں 44 لاکھ ایکڑ کے اوپر سپرے ہوا تھا. اس وقت گندم کی سچویشن بہتر ہے اور بہت کم جگہ کے اوپر ہمیں یہ رپورٹس آئی ہیں. کاشتکار کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو بہت زیادہ سپرے پہ چلے جائیں گے. کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کاشتکار نے دانائی کے ساتھ اپنی فصل کو بہتر کرنا ہے، اور اس کا مطلب خرچہ کرنا نہیں ہے، خرچے کا بہتر استعمال کرتے ہوئے زیادہ پروفٹ لینا ہے. بالکل صحیح. سر کاٹن کی جو صورتحال ہے، کیا ہم سارا پیسہ کبھی گندم کا باہر کے کسانوں کو دے دیتے ہیں، اس دفعہ کاٹن کا ہمیں امپورٹ کرنا پڑی، کیا کریں کہ کاٹن ہمیں جو ہے نا ڈالرز باہر نہ دینا پڑے، ہماری پروڈکشن یہیں بڑھ جائے؟ اور کیا ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے یا کیا نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے ہماری کاٹن انڈسٹری کو باہر سے بہت سارا زر مبادلہ خرچ کر کے کاٹن منگوانا پڑ رہی ہے؟ دیکھیں جی پنجاب میں 4 فصلیں خریف میں کاشت ہوتی ہیں. اچھا جی. جس میں چاول ہے، مکی ہے، کپاس ہے اور گنا ہے. بالکل. چاروں فصلوں کا ایک ہی ایریا کے اندر کمپٹیشن ہے. بیٹر ٹیکنالوجیز، بہتر پروفیٹیبلٹی اور اچھی سائنس اس فصل کا ایریا بہتر کرتی ہے. کاشتکار اس کی طرف جاتا ہے جس کے اندر بیج بہتر ہوگا، اس کو زیادہ منافع ہوگا، جس میں بیج بہتر ہوگا، جس کی مشین بہتر ہوگی، جس کو لگانا سنبھالنا آسان ہوگا،
جس کا باہر زیادہ بہتر ہوگا وہ فصل کی طرف نکلے گا. 62 لاکھ ایکڑ پہ کپاس تھی, آج 38 لاکھ ایکڑ پہ کپاس ہے. اس کا ایریا کہاں گیا؟ کیا کریں, دوسری فصلوں نے لے لیا. متبادل. اور پنجاب کے اندر اس سال 53 لاکھ ٹن 53 لاکھ ٹن رائس ہوا ہے, جو پنجاب کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. مکی کی پیداوار آپ کی 6 ملین ٹن کے قریب پہنچی ہے, جو ریکارڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کپاس کی پیداوار کم ہو رہی ہے تو وہ اس ایریے میں جو دوسری فصلیں ہیں انہوں نے زیادہ پیداوار دی, لیکن اس کے باوجود میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کپاس پاکستان کے ذمہ دار کا معاشی و معاشرتی حل ہے. اگر آپ رحیم یار خان سے ساہیوال تک پورا ساؤتھ پنجاب دیکھیں تو آپ کو ہر ضلع کے اندر کاٹن کا اسٹیشن نظر آئے گا, جس کے اندر کاٹن بریڈر بیٹھا ہے. وہ اسی بریڈنگ کے لیے نئی سے نئی اقسام نکال رہا ہے. پنجاب سیڈ کونسل نے آج سے چند دن پہلے 18 ورائٹیوں کی منظوری دی ہے, جس میں لیٹسٹ ورائٹیز بھی شامل ہیں, تاکہ کاشتکار کو جو کھیت میں مسائل آ رہے ہیں, بورر کے والے سے آ رہے ہیں یا کلائمیٹ کے والے سے آ رہے ہیں, ان کا ازالہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو گندم کے لیے پنجاب میں جو کپاس کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, اس میں وائٹ فلائی ایک بڑا مسئلہ تھا. بالکل 300 روپے فی ایکڑ کے حساب کے اوپر سبسڈی چل رہی ہے. پنک بولورم کا مسئلہ تھا, 1000 روپے فی ایکڑ 1.5 لاکھ ایکڑ تک اس کی سبسڈی چل رہی ہے. ہمارا محکمہ زراعت توسیع کا کچھ دنوں میں ایک اشتہار آئے گا جس میں 2 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہم کپاس کے بیج کے اوپر سبسڈی دیں گے. میری کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت ٹینڈوں کو, اس وقت چھڑیوں کو مناسب طریقے سے سنبھالیں, تاکہ یہ جو پنک بولورم کا مسئلہ ہے جو کپاس میں حملہ آور ہو کے بہت نقصان دیتا ہے, اور یہ کھیت سے پہلے کاشتکار کے کرنے کی چیز ہے. اس میں کاشتکار بھائی مل کے ایک این جی او کے ذریعے, اچھے کاشتکاروں کے ذریعے, ایک اصلاح احوال کے ذریعے یہ میسج ایک دوسرے تک پہنچائیں کہ انہی چھڑیوں میں سے جو ان کے سوکھے ٹینڈے ہیں, انہی ٹینڈوں میں سے اگلے کچھ دنوں بعد یہ کیڑا نکلے گا. تو اگر اس کو جھاڑ کے جلا دیا جائے یا عمودی سمت میں رکھا جائے یا تھوڑا ایسے طریقے سے رکھا جائے تاکہ اس میں سے سنڈی نکلنے نہ پائے, تو اس سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے مینیج بھی کر سکتے ہیں. اور پنک بولورم کے جو ٹریپس ہیں, جو گورنمنٹ کی اتنی بڑی سبسڈی آ رہی ہے, وہ ہم پہلے 2271 ایکڑ کے اوپر کاشتکار کو دیا کرتے تھے. اب گورنمنٹ آف پنجاب نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک میگا پروجیکٹ دیا ہے. اس میگا پروجیکٹ میں کاشتکار کو کپاس کی مکمل اصلاح کی بات ہو رہی ہے, جس میں 592 ملین روپے کا جو پیکج یہ سی سی آر آئی پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی اس کو ہینڈل کر رہی ہے. اس میں پورا پنک بولورم کا پیکج ہے. ہمارا جو پیکج ہے وہ سیڈ کے لیے ہے, وائٹ فلائی کے لیے ہے. ابھی پرائم منسٹر کا ایک اور پروگرام کاٹن کے اوپر بھی آ رہا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی سپورٹ پرائس بھی جلدی اناؤنس کر دی جائے, تاکہ کوشش کی جائے کہ کاشتکار دوبارہ کپاس لگانے کے اوپر آ جائے. کیوں کہ یہ لگانے سے لے کے کپڑا بننے تک پاکستان میں روزگار کے ذرائع مہیا کرتا ہے. کاٹن سیڈ میں ہم کیوں بہتری نہیں لا سکے کہ وہ گلابی سنڈی اور دوسرے جو مسائل ہیں ان کا قوت مدافعت بیج میں اس طرح سے ہو کہ اس پہ وہ سنڈی حملہ نہ کر سکے اور کسان کا پروفٹ بڑھ جائے. جب اس کا پروفٹ بڑھے گا تو ظاہر ہے پھر وہ کاٹن پہ رہے گا, دوسری کراپس کی طرف نہیں جائے گا. جی بالکل درست بات ہے. ہم کاشتکار کی جب پروفیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کپاس کے ساتھ ساری فصلیں شامل ہوتی ہیں, لیکن کپاس کا چونکہ ملٹی پلائر ایفیکٹ زیادہ ہے تو اس لیے کپاس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. کپاس کے سیڈ کے اوپر بھی اگر آپ ہماری کپاس کی ہسٹری دیکھیں تو کئی دفعہ ڈاؤن فال آئے ہیں. کپاس کئی دفعہ بیٹھی ہے سی ایل سی وی کی وجہ سے اور میلی بگ کی وجہ سے, لیکن ہمارے سائنسدانوں نے دوبارہ اچھی اقسام دے کے اس کو دوبارہ کھڑا کیا ہے. اب چونکہ انٹرنیشنلی جو بڑی ایکسیپٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں وہ کاٹن سیڈ کے اندر آئی ہیں. آج کی جو ٹیکنالوجی دنیا کے اندر بیج کی ہے وہ بیج کے اندر ڈالتی ہے, نہ صرف بیج کے اوپر ڈالنے سے زیادہ امپورٹنس اختیار کرتی جا رہی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ٹیکنالوجیز سیڈ کے اندر ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس کے اوپر ویڈز زیادہ نقصان نہ دے سکیں, اس کے اوپر کیڑے نقصان نہ دے سکیں. دنیا میں اویلیبل ہیں, پاکستان میں بھی کچھ کیم نے کچھ کام کیا ہے,
باقی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن جو فیڈرل لیول کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں وہ اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی کی امپورٹ کی بات بھی کر رہے ہیں، جی ہاں، اور بڑی پاکستان میں سے اچھی ٹیکنالوجی کی تلاش کی بات بھی کر رہے ہیں. ضروری بھی ہے. ناظرین، ڈی جی ایگریکلچر ایکسٹینشن سے ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈاکٹر محمد انجم علی بٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کاٹن کی، تو کیا کاٹن میں صرف سیڈ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہماری پروڈکشن اس دفعہ بہت کم رہی ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، وہ کوششیں کیا رزلٹ لے کے آئیں گی، اور کیا ہم اپنے اس مقام تک پہنچ جائیں گے جو کچھ سال پہلے کاٹن کی پروڈکشن میں پاکستان جہاں پہ کھڑا تھا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ بیج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی ہاں. بیج پاکستان میں بن رہا ہے، بیج کی ریگولیشن میں بہت سارے مسائل ہیں. جب بیج کی اگر آپ فگرز کی بات کریں تو بیج کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 90% سے زیادہ سرٹیفائڈ سیڈ اویلیبل ہے. اچھا جی، یہ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے. جی اگر آپ اکنامک سروے میں جا کے رپورٹ دیکھیں تو آپ کے پاس گندم کا آپ کے پاس کپاس کا 90% سے زیادہ سرٹیفائڈ سیڈ موجود ہوتا ہے، لیکن جب کاشتکار سے بات کرتے ہیں تو یہ بات اس طرح نہیں نظر آتی. جی ہاں، عملی طور پر رزلٹ نہیں نظر آ رہا. اور جن رولز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ریگولیشنز ہرڈل ہیں، وہ کیا ہیں، کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ اسی طرح ہی میں تھوڑا سا اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ اسی طرح ہی پیسٹیسائڈ کے اوپر بھی کاشتکار کے کنسرن ہیں. جی ہاں بالکل. وہ سمجھتے ہیں کہ وائٹ فلائی کا یا جو باقی کیڑے ہیں ان کے اوپر جو حملہ آور ہوئے ہیں وہ پہلے کنٹرول ہوتے تھے، اب کنٹرول نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ کو اس کو افیکٹولی ریگولیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ہی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کپاس میں ہے، کیونکہ وٹوں پہ کاشت ہوتی ہے، بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں کی بہتاب ہوتی ہے، وہ ٹیکنالوجی کمپیٹیبل نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے کپاس میں وہ چنائی کا ہے. جی ہاں. پکنگ جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کی کمپیٹنگ کراپس ہیں اس کے اندر ہارویسٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں آئی ہیں، پلانٹنگ کے اندر بھی چیزیں آئی ہیں، اور اس کی پرائسنگ بھی بہتر ہوئی ہے. ہم ان تینوں کو اگر دیکھیں جی ہاں تو کاشتکاری کے مسائل میں کپاس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ریگولیشن کی آپ بات کر رہے تھے، جی ہاں بالکل وفاقی حکومت بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ ہم اگر 25 بلین کا سیڈ امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر سیڈ کی جو اتنی زیادہ کمپنیز ہیں وہ جو سیڈ بناتی ہیں ان کی ٹریسیبلٹی کیسی ہو. ہماری ذمہ داری پنجاب کے اندر جو اس وفاقی ایکٹ کے اندر ہے اس میں جو سیڈ ڈیلرز ہیں یا جو فروٹ پلانٹ نرسریز ہیں، جی ہاں وہ آپ کا قانون کہتا ہے کہ بیج کی دکان پہ بکے گا. بالکل. قانون کہتا ہے کہ وہ فروٹ نرسریز میں ایسے پودے بکیں گے جو سرٹیفائیڈ ہوں گے، جس کی ٹریسیبلٹی انشور ہوگی، یہ قانون کہتا ہے. اور اگر اس کی وائلیشن ہو تو اس کے اگینسٹ سخت سزا ہے، جس میں 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے، 3 مہینے تک سزا ہے. تو اس لیے ان رولز کو بہتر کرنے کے لیے کیا کوئی انیشیٹو لیا جا رہا ہے؟ پنجاب میں جی ہاں. سیڈ ڈیلرز کو رجسٹریشن کا کام جاری ہے. اچھا جی. ہم نے تمام جو سیڈ کی شاپس ہیں ان کا سروے کیا، ان لوگوں کی ٹریننگ کروائیں، ان کو لائسنس دیے. کو 5,500 سے زیادہ کے سیڈ ڈیلرز پنجاب میں موجود ہیں، اور اسی وفاقی ایکٹ کے تابع. اس لیے یہ کہنا کہ جی شاید صوبوں کے پاس ایکٹ جا رہا ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. سیڈ کمپنیوں نے پچھلے دنوں ایک میڈیا کے ساتھ ایک بریفنگ کی، اور اس پہ انہوں نے بڑے سارے تحفظات کا اظہار کیا کہ جی فیڈریشن سے یہ لے کے اختیار سیڈ کا پنجاب جو ہے بطور ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور کچھ پنجاب کی بڑے عہدوں پہ شخصیات کا وہ نام بھی لے رہے تھے کہ وہ ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اختیار وہ صوبوں کے پاس آ جائے، جبکہ سیڈ کمپنیاں لوکل خاص کر اور فارن بھی یا ملٹی نیشنلز بھی
وہ بڑی خوش ہیں وفاق کے تحت کام کر کے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس سارے جو تنازع ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں جی، محکمہ کے ملازمین کسی تنازع میں تو نہیں پڑتے، نہ ہی ہم کسی تنازع کا حصہ ہیں. بالکل. وفاق کے اور پنجاب کے ملازمین اپنے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کام کر رہے ہیں. جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق وفاق کا سیڈ ایکٹ، جی بالکل، پنجاب حکومت کو اس ایکٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا جی. یہ سیڈ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور فیڈرل سبجیکٹ ہی رہے گا. صحیح. ہاں، فیڈرل سیڈ ایکٹ کے اندر پروونشل گورنمنٹس کو کچھ اختیار اس طرح دیے جا رہے ہیں یا دیے گئے ہیں قانون کے اندر، جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، کہ وفاق اپنے قانون کی مکمل عملداری کے لیے صوبوں سے مدد لے سکتا ہے. بالکل. اور اسی حوالے سے میں نے سیڈ ڈیلرز کی بات کی، اسی حوالے سے میں نے فروٹ پلانٹ نرسریز کی بات کی، اور اسی حوالے سے جو انسپیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ بیسیکلی وفاقی حکومت کی مدد کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی. کیونکہ اگر کسی جگہ پہ کوئی سورس اویلیبل ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ہیومن ریسورس اویلیبل ہے جو وفاقی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہے، تو وہ تو وہاں سے لینا اس کا حق بھی ہے اور وہ لے گی. ایکٹ کے اندر قانون میں سیکشن 28(a) اس بات کے لیے درج کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت بیج کی سینکٹیٹی کو، بیج کی رسپیکٹ کو بحال کرنے کے لیے اور کاشتکار کے اطمینان کے لیے، بیج کی مزید ریگولیشن کے لیے، اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی انسپیکشن کے اختیارات دے سکتی ہے. اور اس انسپیکشن کے اختیارات کے تحت سندھ حکومت، پنجاب حکومت اور اس طرح باقی حکومتیں بھی، جو کہ ذمہ داروں کے بہت سارے وسائل اور مسائل کا شکار ہوتی ہیں، ذمہ دار اپنی کمپلینٹس ہمارے پاس درج کراتا ہے، ہم نے سیڈ ڈیلر رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں جن کو ہم چیک نہیں کر سکتے. تو اس لیے وفاق کے اندر رہتے ہوئے اسی ایکٹ کی مضبوطی کے لیے ایک کولیبوریشن بڑی ضروری ہے. کولیبوریشن کی اگر صوبے بات کر رہے ہیں، یہ بتا دیں کہ اس میں کوئی نیا ایکٹ کی بات نہیں ہے. نئے سیڈ کے حوالے سے کیا کوئی ہمارے محکمے ایگریکلچر جو ہیں وہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں، یا محض یہ ملٹی نیشنلز پہ ہی ہمیں اس کاٹن سیڈ کے حوالے سے انہی پہ انحصار کرنا پڑے گا؟ جی، کاٹن کا سیڈ مکمل طور پہ پاکستانی ہے. اچھا جی. گندم کا بیج مکمل طور پہ پاکستانی ہے. کماد کا سیڈ مکمل طور پہ پاکستانی ہے. رائس کا سیڈ 75% زیادہ پاکستانی ہے. اور فوڈر کے اندر، آئل سیڈ کے اندر ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہماری ویجیٹیبل کے اندر امپورٹس ہیں، لیکن اس میں جو ہائیبرڈ ہیں اس میں کچھ پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے آج کی اس مجلس میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ پنجاب کے اپنے رائس کے ادارے نے رائس کے اوپر پہلی دفعہ فائن میں، جسے فائن باسمتی کہتے ہیں، اپنا رائس ہائیبرڈ پیش کیا ہے جو دنیا میں پہلی دفعہ آیا ہے. چلیں، یہ تو بڑی اچھی خبریں آپ بتا رہے ہیں. کارن کے اندر بھی پاکستانی ہائیبرڈز ملیں گے. بالکل. اور ویجیٹیبل میں بھی، بلکہ نہ صرف ہائیبرڈز ہیں بلکہ ہم نے آکشن بھی کیے ہیں، اور آکشن سے اس وقت جو پیسے کمائے جا رہے ہیں وہ ہمارے سائنسدانوں کی اور سائنس کی اصلاح کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. سر، پیسٹی سائیڈز کی طرف آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پہلے پیسٹی سائیڈ، جہاں کوئی بھی بندہ میٹرک پاس ہو یا نہ ہو، وہ پیسٹی سائیڈز کا کمپنی کا جناب پکڑ کے ان کی ذمہ داری اور لوگوں کو پیسٹی سائیڈ کا استعمال سکھاتا پھرتا ہے. اور کہنا یہ ہے ماہرین کا کہ جس طرح باقی میڈیسن کوئی مستند ڈاکٹر، اس نے کوئی ٹریننگ لی ہو، کہیں سے گریجویشن کیا ہو، وہ دے سکتا ہے، اسی طرح پیسٹی سائیڈ کا استعمال بھی اناڑی جب بتائیں گے تو وہ نہ صرف فصلوں کا نقصان کریں گے بلکہ ان فصلوں سے جو پیداوار آئے گی اس میں بھی پیسٹی سائیڈز کی وہ غیر ضروری شرح جو ہے سامنے آ جائے گی، جس کا نتیجہ کھانے والوں پہ بھی اس کے برے اثرات پڑیں گے. یہ بتا دیں کہ پیسٹی سائیڈز کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے، محکمہ ایگریکلچر ایکسٹینشن کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، پنجاب حکومت خاص طور پہ یہ 2018 کے بعد، چونکہ وفاقی لیول کے اوپر بھی ایگریکلچر کے اندر بہت سارے کام کرنے کی جستجو ہے اور ایک ٹرانسفارمیشن کی مہم ہے، اور اسی لیے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو 18,000 کے قریب پنجاب میں ڈیلرز ہیں، 550 سے زیادہ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، 100 سے زیادہ یہاں پہ فارمولیٹرز ہیں،
بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام ذمہ دار تک دوائی کا یا زہر کا ایک مکمل طریقہ کار ہے، اس کو بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور زرعی کارکن کو کتنا چست درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک عام کاشتکار کو مکمل ڈوز کے اوپر صحیح اس کی رہنمائی کرے. اس کے اوپر ان کی ٹریننگ بھی جاری ہے. اور وفاقی حکومت نے ابھی ریسنٹلی ایک SRO جاری کیا ہے جس میں جو زراعت پیسٹیسائڈ انسپیکٹر ہیں ان کا نمبر انکریز کیا ہے، کیونکہ 1998 سے لے کے 2017 تک پنجاب میں 300 سے زیادہ پیسٹیسائڈ انسپیکٹر کام کر رہے تھے. کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، 36 ڈسٹرکٹس ہیں، اور اتنے بڑے اتنے بڑے پیسٹیسائڈ سیکٹر کو دیکھنے کے لیے جو انسپیکٹرز کی شرح تھی وہ بہت 2017 کے بعد کم کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے کاشتکار کے کانفیڈنس کے اندر مسئلہ آیا تھا. تو اس کو بہتری کے لیے جب ہم کاشتکار کو یہ باور کروا لیں گے کہ وہ ایک خالص صحیح زہر استعمال کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کاشتکار کو یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زہر کا لینا سفارش کردہ اہم اتنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ صحیح وقت پر استعمال کریں، آپ اس کی پیسٹ کاؤٹنگ کریں، سپرے نودل کو صحیح استعمال کریں، پریشر کو صحیح استعمال کریں، اور سپرے کی ٹیکنیکس کا بہتر خیال رکھیں تاکہ وہ زہر کو کھیت میں منتقل کرتے ہوئے، فصل میں منتقل کرتے ہوئے اس کے ایک تو MRL کم ہو، جو جسے میکسیمم ریزیڈیو لیول کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی پھیلتی ہے، آپ کے جو بیج ہے اس میں زہر جاتا ہے، اور دوسرا اس کا زیاں بھی ہوتا ہے. تیسرا جب ہم سپرے کرتے ہیں تو سپرے کو یہ احساس کرتے ہوئے سپرے کرنا چاہیے کہ وہ سپرے جو ہم کیڑے کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اثر کر سکتی ہے. اس لیے اس کے لیے ماسک، اس کے لیے گلو ضروری ہے، لیکن سپرے مشین کا سپرے کے جتنا ہی امپورٹنس ہے اس کے لیے بات کرنے کے لیے جب ہم پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیسٹیسائڈ کو اسی کپاس کے اندر کاشتکار کو انشاءاللہ بہتر نتائج دیں گے. سر، زمین کی اصلاح کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر لیبز میں جاتے ہیں، یہاں جو زمین کا ٹیسٹ کرتی ہیں، تو وہاں بھی بس وہ ایریا دیکھ کے جناب رپورٹس جاری ہو رہی ہیں، بعض شکایات یہاں تک بھی ہیں، اور کسان کو نارملی پتہ نہیں کہ کیا چیزیں وہ استعمال کرے، کون سی فصلیں لگائے. وہ ایک روٹین میں گندم یا چاول یا اس طرح کپاس، ایک روٹین میں وہ فکس ہوا پڑا. اس کو اصلاح کے لیے رہنمائی کا بہت بڑا سمجھا یہ جاتا ہے کہ فقدان ہے، اور وہ روایتی طریقے سے بڑی تھوڑی سی پیداوار لے کے اسی پہ وہ بیچارہ رکا ہوا ہے. اور محکمہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ کیا شعور اور کیا آگاہی دیں کہ کسان اپنے ایکڑز میں اپنی زمین کی قوت بڑھا سکے اور اس کی پیداوار بڑھ سکے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ ہم کاشتکار سے کراپ کیلنڈر کی بات کرتے ہیں. جی ہاں. بنیادی طور پہ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ جب فصل آتی ہے تو اس فصل کے لیے 120 دن یا 150 دن زمین کی تیاری کے بعد فصل کی برداشت تک کا مرحلہ کھیت میں ہوتا ہے. جی ہاں. ہر کرٹیکل ٹائم کے اوپر کاشتکار کو کھیت میں جا کے فصل کی ضرورت کے مطابق سپرے، گوڈی، کھاد، پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے ہم زرعی کارکن کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور اسی ٹریننگ کے ساتھ لٹریچر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو موبلائز کرتے ہیں تاکہ اس پورے فصل کے سیزن میں کاشتکار کی مکمل رہنمائی کی جائے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ پنجاب میں 52 لاکھ ذمہ دار ہیں، نمبر آف دی ایکسٹینشن ایجنٹس اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں اور اس نمبر کو اتنا بڑھایا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے ہم روبو کال کے ذریعے، ہم SMS کے ذریعے، ہم نمائشی پلاٹوں کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، فیلڈ کارکن کے ذریعے کاشتکار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. زمین، آپ نے بالکل صحیح بات کی، لگاتار کاشتکاری کے چلتے چلتے ہماری زمینوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، جو پیداواری صلاحیت بھی کم کرتی جا رہی ہیں. اس کے لیے ہم ایک بڑا پروجیکٹ پنجاب میں شروع کیا ہے جس کو ایکسٹینشن 2.0 کی بات بھی کرتے ہیں. اچھا جی. جس میں ہم نے ہر ایکڑ کا سیمپل لیا ہے. کاشتکار کو اس کی صحت کی بات کر رہے ہیں، اس کی صحت کے ساتھ اصلاح کی بات کر رہے ہیں، جپسم کی بات کر رہے ہیں، سفارش کردہ زہروں کی سفارش کردہ کھادوں کی بات کر رہے ہیں،
تاکہ کاشتکار ان کھادوں کا بر وقت مناسب استعمال اور متناسب استعمال کرتے ہوئے اپنی پیداوار کو زیادہ دے. لیکن کاشتکار کے پاس اس وقت تبدیلی کے لیے بہت ساری کراپس موجود ہیں. کاشتکار اس وقت پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ پہ بھی جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے آپ کی فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھتی جا رہی ہے. کاشتکار ڈائیورسیفیکیشن کی بات بھی کر رہا ہے. اب نئی فصلیں پرانی فصلوں کی جگہ لیتی جا رہی ہیں. جی ہاں. کاشتکار کے پاس چوائس آ گیا ہے. انٹینسیفیکیشن کی بات ہے. بہت سارے ایریا کے اندر 2 سے 3 فصلیں بھی ایک سال میں 1 ایکڑ سے لوگ لے رہے ہیں. ویلیو ایڈیشن کی بات بھی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ زمین کی اصلاح کی بات بھی بڑی زور سے ہونی چاہیے. فصلوں کا جو ہیر پھیر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. جپسم کے استعمال کی بات بھی ہونی چاہیے اور مٹی کے تجزیے کی بات بھی ہونی چاہیے تاکہ کاشتکار زمین کی اصلاح کے ساتھ فی ایکڑ پیداوار کی بات کرے. زرعی کارکن کو زیادہ سے زیادہ جو چست درست کیا جا رہا ہے, اس کو گاڑی دی گئی ہے, اس کو موٹر سائیکل دیا گیا ہے, اس کے پاس موبائل ہے. اب ہم کال سینٹر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد کاشتکار کو انشاءاللہ جلدی ہی آئی سی ٹی کے مزید جو گیجٹس ہیں عروج شناس کراتے ہوئے زیادہ پہنچنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب سبسڈیز بہت ساری حکومت اعلان کرتی ہے. اس دفعہ آپ کیا کیا انسینٹیو سبسڈیز دے رہے ہیں کسان کو تاکہ وہ پروڈکشن بڑھ سکے؟ اور دوسرا نمائشی پلاٹس کی آپ نے بات کی تو یہ اب بڑے کم نظر آتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی, پنجاب کے اندر جو پرائم منسٹر پروگرام نیشنل ایمرجنسی پروگرام میں 300 بلین روپے کا پیکج ہے. اچھا جی. جو صرف فصلوں کی اصلاح میں ہے, جس میں بڑا حصہ جو ہے وہ بیج کی سبسڈی پہ جا رہا ہے, مشین کی سبسڈی پہ جا رہا ہے, اور مشینوں میں بڑا پیراڈائم شفٹ کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی. ہم پرانی مشینری ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل کاشتکار کو پرانے فرسودہ نظام سے نکال کے میکنائزیشن کی طرف لے کے آئیں. ہم رائس ٹرانسپلانٹر دے رہے ہیں. اچھا جی. ہم رائس نرسری ریزنگ مشینز دے رہے ہیں, بہت مشین والا بھی اور واک آفٹر بھی, تاکہ ٹارگٹ ہے ہمارا کہ ہم رائس کے ایریا کے اندر جو ہاتھ سے مونجے لگانے کا کانسیپٹ ہے اس کو منیمل پہ لے آئیں گے اور اس کی سپورٹ مشینری سے کریں گے. گنے میں ہم نے امپورٹڈ شوگر کین پلانٹر کی بات کی ہے. اچھا جی. امپورٹڈ شوگر کین پلانٹر کا مطلب یہ تھا کہ ہماری زمینوں میں جتنا بھی گنا لگے اس کی فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہو اور اس میں پانی کا خرچہ کم ہو, تاکہ ہم فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر کے جو گنے میں سے زیادہ زمین ہے اس کو نکال کے اپنی دوسری فصلات میں لا سکیں. ہم آئل سیڈ کی پروموشن کی بات کر رہے ہیں. 5,000 روپے فی ایکڑ کی سبسڈی چل رہی ہے, اور اس میں کچھ سمارٹ سبسڈی پروگرام بھی ہیں. اگر میں اوورال بات کروں تو 300 بلین روپے سے زیادہ کا پیکج ہمارا اس کا نیشنل ایمرجنسی پروگرام کا ہے. 60 بلین سے زیادہ کے لوگ ہمارے سے قرضے لے چکے ہیں. 27 ڈسٹرکٹس میں ہم کراپ انشورنس اسکیم لے کے آئے ہوئے ہیں تاکہ اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہماری زمینوں کے ساتھ ساتھ ہماری کاشتکاری کو بھی نقصان دے رہا ہے اس میں کاشتکار کی مدد کی جا سکے. اور منڈیوں کی اصلاح کی بات آپ نے دیکھی ہے کہ فارمر ایکٹ آ گیا ہے تاکہ کاشتکار کو اپنے مال بیچنے میں مسئلہ نہ ہو. اس کے چیلنج ہیں. ان ساری کوششوں کا کیا مثبت رزلٹ سامنے آ رہے ہیں؟ اس وقت پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ تو ہے. اچھا جی. لیکن گریجولی پیداوار بڑھ رہی ہے. کتنے پرسنٹ؟ ابھی اگر ہم بات کریں تو ہمیں تھوڑا جو کہ ویٹ بہت بڑا ایریا کے اوپر کاشت ہوتی ہے, تو ویٹ میں اس وقت بھی ہمارا جو اریگیٹ ایریا ہے اس کے اندر اس کا انکریز نظر آ رہا ہے. لیکن آج کی جو بارشیں یکدم آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے کاشتکاروں کا نقصان ہوتا ہے. اور رائس میں بھی آپ کو بڑا ویزیبل چینج نظر آ رہا ہے, مکی میں بھی, آلو میں بھی, اور بہت ساری فصلات کے اندر تبدیلی ہے. لیکن ابھی بہت سارا کام کرنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمینیں بہت چھوٹی ہیں, ہماری زمینوں میں میکنائزیشن کا لیول کم ہے. ہمیں کوآپریٹو جیسے ماڈل دیکھنے چاہیے اور ہمیں کاشتکار کے ویلفیئر کے اوپر جانا چاہیے تاکہ کاشتکار کی منافع جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہمارے دیہی معاشرت کے اندر تبدیلی آئے گی. بہت ہی اعلیٰ بات ہے. ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈاکٹر محمد انجم علی بٹر صاحب, آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت نکالا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ جی. ناظرین, آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.